السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ اپوزیشن کو کہیں سے اشارہ ہے، بڑا اشارہ، کہ جنوری میں حکومت گھر چلی جائے گی۔ اس لیے اپوزیشن تمام تر خراب حالات اور کرونا کی بدترین وبا کے باوجود اپنی تحریک روکنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کو لگتا ہے کہ اگر تحریک روک دی تو پھر حکومت کو مزید ٹائم مل جائے گا، اور وہ جو اشارہ ہے کہیں کا، وہ اشارہ پھر جو ہے وہ اس پہ یعنی وہ کارگر نہیں رہے گا۔ کیونکہ اپوزیشن نے، آپ کو یاد ہوگا کہ فروری میں جب کرونا آیا تھا تو اس وقت بھی یہ میں بار بار بات بتاتا ہوں کہ اس وقت بھی تحریک کے موڈ میں تھی، لیکن کرونا کی پہلی لہر کی وجہ سے وہ ساری سیاسی سرگرمیاں اور یہ لاک ڈاؤنس وغیرہ ہوا تھا اور سب کچھ معطل ہو گیا تھا۔ اب جب اپوزیشن کی تحریک پیک پہ ہے تو اپوزیشن کی بدقسمتی کہہ لیں، ملک کی بدقسمتی کہہ لیں، قوم کی بدقسمتی کہہ لیں، یا حکومت کی بدقسمتی کہہ لیں کہ کرونا بھی آ گیا۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو حکومت ہے اپنی طرف سے وہ کرونا کو ایک موقع غنیمت جان کر اس کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس بار کرونا کے اس چکر میں پڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جی اب حکومت نے فوری طور پر 26 نومبر سے ابھی جو ہے وہ فروری، اس لیے یاد ہے کہ وہ فروری میں ہی کرونا کا پہلا کیس آیا تھا، 26 فروری کا پاکستان میں۔ تو 26 نومبر سے یعنی دو تین روز بعد اسکولز بند کرنے کا اعلان کر دیا، تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بار پہل کی ہے حکومت پنجاب نے، اور حکومت پنجاب نے یہ کیا ہے کہ جی شام سے 6 بجے مارکیٹیں بند ہو جائیں گی۔ یعنی وہ جو پہلے کہتے تھے نا پی ٹی آئی والے کہ کیا کرونا شام کو 6 بجے کے بعد سو جاتا ہے، دن میں سو جاتا ہے کہ شام کے 6 بجے کے بعد آتا ہے، یعنی جب وہ سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا تھا پہلے ویو میں۔ تو خیر یہ معاملات الگ ہے، لیکن اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے اب اپوزیشن بھی ذرا پھنس چکی ہے۔ تحریک کو روکتی ہے تو پھنستی ہے، تحریک چلاتی ہے تو پھنستی ہے۔ حکومت بھی پھنس چکی ہے کہ تحریک چلنے دیتی ہے تو پھنستی ہے، روکتی ہے تو پھنستی ہے۔ یعنی کرونا نے گھیر لیا ہے بیسیکلی۔ ظاہر ہے لوگ تو بیچارے اس کا شکار ہو ہی رہے ہیں، لیکن حکومت اور اپوزیشن کو بہرحال بری طرح گھیر لیا ہے، لیکن اس میں زیادہ جو ہے وہ پھنس رہی ہے حکومت۔ اپوزیشن کیونکہ اپوزیشن نے جو کچھ کرنا ہے کر کے نکل جائے گی، اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے، اس کے جو نتائج آئیں گے وہ بھگتنے ہوں گے حکومت نے۔ اگر تحریک حکومت کی اپوزیشن کی کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ جو اشارہ ہے اگر وہ اشارہ کام کر جاتا ہے، وہ واقعی ٹھیک اشارہ ہے کہ جنوری میں اس حکومت نے نہیں رہنا جنوری تک اور آپ لگے رہو، تو اشارہ کام کر جاتا ہے تو ظاہر ہے لوزر حکومت ہوگی، لوزر بڑا بری طرح لوزر ہوگی۔ اور اگر جنوری میں حکومت نہیں جاتی اور اپوزیشن اسی طرح تحریک چلاتی رہتی ہے اور کرونا بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، تو اپوزیشن والے تو گھر جا کر سو جائیں گے، پھنسے گی پھر بھی حکومت۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب عمران خان صاحب جو پہلی لہر میں لاک ڈاؤن جن کی چھیڑ بن گئی تھی، طنز بن گئی تھی عمران خان صاحب کی، یعنی وہ کیونکہ میں نے ایک دو ویلاگز میں ماضی میں پہلے کہا تھا کہ اگر بلاول بھٹو لاک ڈاؤن کا نام نہ لیتے تو شاید عمران خان لاک ڈاؤن لگا دیتے، لیکن کیونکہ وہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اس کی پہل کی تھی، اور تب اس کی واہ بھی ہوئی تھی کہ بہت اچھی پالیسی ہے سندھ حکومت کی، بلاول بھٹو کرونا کے معاملے کے ساتھ بہت اچھی طرح ڈیل کر رہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ خان صاحب اس میں چڑ گئے تھے۔ تو لاک ڈاؤن کے فیصلے چاہے وفاقی حکومت کرتی تھی تو وزیر اعظم اس کی مخالفت کرتے تھے، پنجاب حکومت کرتی تھی تو وزیر اعظم اس کی مخالفت کرتے تھے، کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت کرتی تھی تو بھی وزیر اعظم ان کی مخالفت کرتے تھے، سندھ کی تو کرتے ہی کرتے تھے، بلوچستان کی مخالفت کر رہے تھے۔ آخری وقت تک لاک ڈاؤن جو برقرار رہا وہ بلوچستان میں رہا، جہاں کمال صاحب نے سب سے آخر میں جا کے اپنے فیصلے جو نظر ثانی کی اور اس کے بعد زندگی نارملائز کی تھی بلوچستان میں یا شہروں میں بلوچستان کے، تو تب وزیر اعظم صاحب کی چھیڑ بن گئی تھی۔ اب کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے روکنا ہے اپوزیشن کی تحریک کو، ذرا یہ بڑا باریک نکتہ ہے، میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرونا نہیں ہے، لیکن اس بار وزیر اعظم صاحب کرونا کو سنجیدہ نہیں لے رہے، وہ اپوزیشن کی تحریک کو سنجیدہ لے بیٹھے، دل پہ لے بیٹھے، ان کو ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ تحریک رکنی چاہیے۔ اس لیے خان صاحب جو ہیں وہ کبھی لاک ڈاؤن کا اشارہ دے دیتے ہیں، کبھی اپوزیشن کو دہائی دے رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے، اور وہی خان صاحب پچھلے جب پہلی ویو میں کہتے ہوتے تھے کہ حکومت سندھ جو ہے وہ ڈرا رہی ہے لوگوں کو، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔
تو اب جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ پہلے جب اعداد و شمار سامنے آتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت سندھ پازیٹیو کا ریشو بتاتی ہوتی تھی کہ بہت زیادہ، تب 14% تک گیا تھا، میرا خیال ہے شاید اس سے بھی زیادہ گیا تھا، تو جب بتا رہی ہوتی تھی تو تب وفاقی کابینہ، وزیر اعظم اور سب کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار وہ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، اور اس طرح کرونا کو، اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے کرونا کو لے کر، زندگی چلنی چاہیے، کاروبار چلنا چاہیے، معیشت چلنی چاہیے، اب یہ ساری چیزیں اس طرح کیا کرتی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب سارے کے سارے اعداد و شمار یوں 1 منٹ سے پہلے وفاقی حکومت جاری کر دیتی ہے، وہ NCOC اور دوسرے جو ادارے ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں میڈیا کے پاس، اور میڈیا پہ یوں دھڑا دھڑ چل رہے ہوتے ہیں، اتنے لوگ ادھر پھنس گئے، کرونا کا شکار ہو گئے، اتنا % کرونا یہاں بڑھ گیا، حیدرآباد میں 33% ہو گیا، اور کراچی 12% ہو گیا، اور اس طرح یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور بھیانک شکل بتا رہے ہو، بھیانک ہے کرونا۔ میرے خیال میں باریک سا نکتہ ہے، کرونا بھیانک ہے، کرونا سے بچنا چاہیے، اپنی زندگی، اپنی سرگرمیاں، مطلب جہاں لازمی ہے جانا وہاں جانا چاہیے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ کام کرنا چاہیے، ادروائز جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محدود رکھا جائے بہتر ہے، سب کے لیے بہتر ہے، اور سب کے بزرگوں کے لیے، سب کے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ کیونکہ میں ان بات کر رہا ہوں بیسیکلی تضادات کی جو عمران خان کے رویے میں ہے، کیونکہ پچھلی بار کوئی تحریک نہیں تھی، اپوزیشن نے خود سے ساری سرگرمیاں معطل کر دی تھی، بلاول بھٹو نے کر دی تھی، نواز شریف نے جو شہباز شریف نے کر دی تھی، وہ باہر سے آ گئے تھے یہاں پر، انہوں نے سیاسی سرگرمیاں معطل رکھی تھی، اپنے آپ کو محدود کر دیا تھا، ویڈیو لنکس کے ذریعے اجلاس کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو تب خان صاحب ذرا یوں سینہ تان کر، شیر بن کر، اور کرونا کا کہتے تھے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، کرونا سے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور ہم کر کے دکھائیں گے، اور ہم سمارٹ لاک ڈاؤن اور ویری سمارٹ لاک ڈاؤن، اسٹریٹ سمارٹ لاک ڈاؤن، ابھی یہ ہمارے یہاں پہ شادمان میں، لاہور میں سمارٹ لاک ڈاؤن تھا، سمارٹ لاک ڈاؤن، گلیوں کے آگے کناتیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ آ جا رہے ہیں، گاڑیاں یہاں پہ کڈویز ہیں، یہاں پہ وہ ریڑھی والے، چھابڑی والے، پھیری والے سارے پھر رہے ہوتے تھے، کنات لگی ہوئی ہے، کیا ہے جی لاک ڈاؤن ہے۔ تو میں نے ایک دن کہا یار لاک ڈاؤن سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، میں نے کہا یار سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں، اسٹریٹ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اور وزیر اعظم صاحب تب تو اسٹریٹ سمارٹ بنتے تھے، لیکن اب ڈرا رہے ہیں، اور وہی باریک نکتہ، اب ڈرا رہے ہیں بیسیکلی اپوزیشن کی تحریک سے میں لوگوں کو، تاکہ لوگ کم آئیں۔ اب پشاور کے جلسے میں لوگوں کی شرکت کراچی، گجرانوالہ اور کوئٹہ کے جلسے سے کم تھی، میری توقع کے مطابق پشاور کا جلسہ بہت بڑا ہونا تھا، لیکن کیونکہ کرونا کے علاوہ دہشت گردی اور دوسرے معاملات سے جس طرح حکومت نے ایک ہائپ کریٹ کی، تو ظاہر ہے لوگوں کی آمد کم ہو گئی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے میں نے نکتہ بتایا کہ اگر کرونا اپوزیشن کی تحریک جو وہ چلتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، تو وزیر اعظم صاحب کی حکومت جو ہے وہ جاتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو کرونا بڑھتا ہے، پھر وزیر اعظم صاحب کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، اور پھر معیشت بیٹھ جائے گی، معیشت ہے یار، خراب کر دیا عمران خان نے، معیشت بیٹھ جائے گی، تو بیٹھ تو کیا جائے گی، بیٹھی تو ہوئی ہے، اسٹاک ایکسچینج گر گئی ہے، اور اسٹاک ایکسچینج 800 پوائنٹ ایک دن میں گر گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج مختلف ادھر ادھر کی جو پولیٹیکل عدم استحکام ہوتا ہے، سیاسی عدم استحکام، اس کی وجہ سے بھی اسٹاک ایکسچینج پر برا اثر پڑتا ہے، تو ملک سیاسی اور معاشی دونوں عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، یعنی کرونا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مارکیٹ محدود ہو جائے گی، بائرس ہیں جو باہر کے، یا وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کی رسائی، اور پھر لوکلی لاک ڈاؤن کا خطرہ، اور وہ سارا کچھ جو ایک ہوتا ہے، وہ ٹیکنیکل چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال وہ یہ ہے کہ وہ کھپت، رسد اور اس طرح کی چیزیں، اور معیشت، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، یہ سارا مل کے اسٹاک ایکسچینج پہ اثر ڈالتے ہیں، اور اسٹاک ایکسچینج بتا رہی ہوتی ہے کہ ملک کی معیشت کس طرف جا رہی ہے، ملک کی سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جو معاشی سرگرمیوں سے زیادہ اسٹاک ایکسچینج پر اثر انداز جو ہوتا ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے۔ اگر سیاسی طور پر ملک مستحکم نہیں ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ذرا اپنا سگنلنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ سگنلنگ وہی ہے، یعنی ایک سگنل وہ ہے جو اپوزیشن کو ملا ہے جنوری کا، اور دوسرا سگنل کہیں سے اسٹاک ایکسچینج کو بھی ملا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج سنبھل نہیں رہی پاکستان کی، اوپر سے آ گیا ہوا کرونا، تو اس نے اور مزید جو ہے وہ حالات کو کر دینا ہے خراب۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اپوزیشن کے لیے یہ تو ہے حکومت کے حوالے سے، لیکن اپوزیشن بھی بہرحال کہیں نہ کہیں دو رائے پر ہے۔ اگر اپوزیشن بہت زیادہ ڈھیٹ بن کے چلتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپوزیشن کے جو معاملات ہیں، اگر اپوزیشن میں اگر کوئی سین ایلیمنٹ، اگر کوئی سنجیدہ لوگ اگر یہ بات کرنے کو بھی سوچ بھی رہے ہوں گے کہ یار کرونا کی وجہ سے ذرا مشورہ دے دیں کہ اس تحریک کو ذرا تھوڑا سا تعطل دے دیں، کچھ تھوڑی سی بریک دے دیں تحریک کو، تاکہ کرونا کی ویو نکل جائے، اس کے بعد آئیں تو اس پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں گی اس نے ڈیل کر دی ہے۔
تو اس لیے کوئی بھی ایسی آواز اپوزیشن کے اندر سے بھی جو جس کے دل میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، وہ زبان پر نہیں لا رہا کہ تاکہ کہیں ہمارے اوپر انگلیاں نہ اٹھ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اپوزیشن کا خیال ہے، اب یہ خبر ہے، اپوزیشن کا خیال ہے کہ اگر ہم نے تحریک کو تھوڑا سا بھی تعطل دیا، تھوڑا سا بھی وقفہ دیا تحریک کو، تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک ایک کر کے اپوزیشن کے اتحاد، جو پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں، ان کو انگیج کرنا شروع کر دے گی۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اتحاد بھی شاید ہی قائم رہ سکے۔ تو یہ یہاں تک اپوزیشن بھی بہرحال پھنسی ہوئی ہے، لیکن لوزر اینڈ لوزر جو ہوگی اگر یہ تحریک چلتی ہے تو سارے لوگ تو بیچارے ہوتے ہی ہیں۔ مطلب اگر وہ آلو 140 پہ چلا گیا تو لوزر تو عوام ہی ہوا۔ کورونا تو بعد کی بات ہے، یہ عمران خان کا فلسفہ ہے، میرا نہیں ہے کہ بھائی لوگ مطلب بھوکے مریں گے گھروں میں اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے، تو لوزر تو بہرحال عوام تو ہیں ہی، لیکن اس تحریک کو جاری رکھنے کے جو لوزر ہوگا وہ عوام تو ہوں گے، لیکن اینڈ لوزر ہوگی، سب سے بڑی لوزر ہوگی عمران خان کی حکومت، کیونکہ اپوزیشن کی صفوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اشارہ ملا ہے کہ جی جنوری میں حکومت نہیں رہے گی، تسی لگے رہو، تسی رکنا نہیں، تسی جھکنا نہیں، تسی ڈرنا نہیں، اسی تاڑے نال ہاں تے تسی ودے آؤ تے انشاءاللہ جنوری تک اپنا ہدف حاصل کر لو گے۔ اس لیے اب جو بڑے اور دوسرے جو جلسے ہیں وہ اپوزیشن ملتوی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ایک جلسہ ہے 26 کو لاڑکانہ میں، 30 کو ملتان میں، 27 کو پھر 13 دسمبر کو لاہور میں، اور 27 دسمبر کو بے نظیر صاحبہ کی جو برسی پر ہوگا گڑھی خدا بخش میں۔ تو یہ 4 بڑے جلسے ابھی آنے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ دسمبر کے جلسوں کے بعد، اب یہ میاں افتخار صاحب کہہ رہے ہیں جو پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں، کہ دسمبر کے جو جلسوں کے بعد حکومت قائم نہیں رہے گی، اور خاص طور پر جو جلسہ ہے لاہور والا 13 دسمبر کا۔ تو یہ اصل چیز ہے جس وجہ سے عمران خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن کے اشارے بھی دے رہے ہیں، اور فوری طور پر وہ کام کر رہے ہیں جو پہلے کرنے کے مخالف تھے، تاکہ اگر لاک ڈاؤن پہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا کر ہی شاید اپوزیشن کو روکا جائے تحریک سے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہو یا جو بھی ہو، اپوزیشن اس بار باز نہیں آنے والی۔ نتائج جو بھی ہو، اپوزیشن یہ ٹھان چکی ہے کہ اس حکومت کو جنوری میں گھر بھیجنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔